बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई और मुशावरत कोर्स कोड 109 में डॉक्टर ताहिरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट फासलाती गैर रस्मी तालीम और तालीम जारिया से हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1 से। आज हम यूनिट नंबर 8 गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई और मुशावरत की खिदमात की तंजीम के साथ एक और यूनिट का जायज़ा लेंगे। जब हम इस यूनिट की बात करते हैं तो इस यूनिट का बुनियादी मकसद ये है कि हम गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई और मुशावरत की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अहमियत और उसकी बुनियादी ज़रूरत को समझ सकें। इसके साथ साथ हम ये जान सकें कि काउंसलर की रिक्रूटमेंट के अमल में हमें कौन कौन से प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। मुशीर और इंतज़ामिया के दरमियान हम किस तरह से मज़बूत और बेहतर ताल्लुकात तश्कील दे सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन हिकमत अमलियों पर अमल करना है। इंतज़ामी खिदमात के मुख्तलिफ़ इक़साम इंतज़ामी खिदमात की मुख्तलिफ़ इक़साम जैसे प्रोग्राम की मनसूबाबंदी, वसाइल का इंतज़ाम और निगरानी के पहलुओं को तफसीलन बयान सकें। मरबूत और मौसर रहनुमाई के प्रोग्राम की तरतीब और मजमूई तरक्की में इसके मुआवनात के अमल को समझ सकें। ये तो इस यूनिट के मकासिद हैं। आएँ हम देखते हैं कि इस यूनिट में आगे क्या है। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ काउंसलर क्या है, यानी मुशीर की भर्ती। ये एक ऐसा अमल है जो किसी भी तालीमी इदारे की कामयाबी के लिए बहुत अहम है। अगर इदारे में बहुत मौजू और माहिर एक्सपर्ट मौजूद हों तो रहनुमाई के मकासद पूरे हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट के अमल में इदारा ऐसे अफराद का इंतखाब करता है जो लर्नर की बुनियादी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझ सके और उनकी तरक्की के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब दे सकें। मुशीर की भर्ती का अमल। सबसे पहले नीड एनालिसिस यानी ज़रूरत का तयन। इसमें जायज़ा लिया जाता है कि हमें मौजूदा अमले की तादाद कितनी है, तलबा की ज़रूरियात क्या हैं, रहनुमाई के प्रोग्राम की वुसअत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। देखा जाता है कि क्या हमें मुशीर की किस हद तक और कितनी तादाद में ज़रूरत है। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन या मुलाजमत की वजाहत की जाती है। मुशीर की क्या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ होंगी, क्योंकि ये वो फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ और काम का दायरा कार तय करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमें किस तरह की अहलियत और मेयार का मुशीर चाहिए है, जो कि तीसरा मरहला है जिसमें मेयार और अहलियत का तयन किया जाता है। इदारे की इंतज़ामिया ये तय करती है कि उम्मीदवार के पास कौन कौन सी तालीमी काबिलियत और तजर्बा होना चाहिए। मुशीर के पास नफ्सियाती, तालीमी और इस तरह से दूसरी महारतें मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके मुताबिक मुशीर के लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन को तय किया जाता है। इसके बाद अगला मरहला होता है इश्तहार की इशाअत, ताकि मुलाजमत की असामी के लिए अखबारात, वेबसाइट या कम्युनिकेशन का वो मोड जिसके ज़रिए आप उन लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचा सकें कि आएँ और भर्ती के अमल में शामिल हों। बुनियादी मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को मुतला करना होता है। इसके बाद जब उम्मीदवार उन पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर देते हैं तो उनकी दरख्वास्तों की जांच या स्क्रीनिंग की जाती है। इस अमल में तालीमी काबिलियत, तजर्बा और दीगर तकाज़ों का जायज़ा लिया जाता है कि क्या जो उम्मीदवार हैं वो पीछे बयान की गई काबिलियत के मुताबिक हैं या नहीं हैं। जो उसके मुताबिक होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके
انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، جس میں منتخب امیدوار کو انٹرویو کے دوران اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت، مشاورت کی مہارت کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، اور آخر میں حتمی انتخاب ہوتا ہے۔ بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے کا مستقبل میں حصہ بن سکتا ہے۔ باضابطہ طور پر پیشکش یا اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے اور بھرتی کا عمل تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشیر کی مطلوبہ خصوصیات اور قابلیتیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو 4 مختلف حصوں میں لیں تو پہلی تعلیمی قابلیت ہے، دوسری پیشہ ورانہ تجربہ، ذاتی خصوصیات اور اضافی مہارتیں ہیں۔ تعلیمی قابلیت میں نفسیات، سماجی یا مشاورت کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم، سیکھنے کے جدید طریقے اور تکنیکوں کا عمل ہے، یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ ایک طالب علم کس طرح سے سیکھتا ہے۔ پیشہ ورانہ تجربہ، کسی تعلیمی ادارے میں رہنمائی مشاورت کا سابقہ تجربہ اگر ہے تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مختلف سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ذاتی خصوصیات کی تو اس میں ہم اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمدردی، سمجھ بوجھ، بہترین سننے کی صلاحیت، غیر جانبدار اور تحمل اور صبر کس حد تک موجود ہے۔ اضافی مہارتیں، یہ ان 3 بنیادی مہارتوں کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس رپورٹ لکھنے کی، انتظامی امور کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے پاس IT کی بنیادی مہارت موجود ہے، یا مسلسل تجربہ اور تربیت کے عمل کے لیے میں اس کی کس حد تک دلچسپی ہے، تو یہ مشیر کی مطلوبہ خصوصیات اور قابلیتیں ہیں۔ عزیز طلباء، رہنمائی خدمات کے انتظامی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ تعلیمی نظام میں رہنمائی اور مشاورت کی خدمات کی تنظیم اور اس کے انتظامی پہلو انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان خدمات کے کامیاب نفاذ کے لیے ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ یا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہوتا ہے، جو رہنمائی کے پروگرام کے تمام پہلوؤں کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کو فروغ بھی دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری انتظامی خدمات کے کیا اہم افعال ہیں۔ نمبر 1، ریکارڈ کی دیکھ بھال کرنا۔ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ تمام رہنمائی کی سرگرمیوں کا منظم طریقے سے ریکارڈ جو ہے وہ ترتیب دے، جس میں لرنر کے رجسٹر، مشاورت کی رپورٹس، پروگرام کی کامیابی کے اعداد و شمار وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد رپورٹ کی تیاری۔ انتظامیہ کو وقتاً فوقتاً رپورٹ تیار کرنی چاہیے، جن میں پروگرام کی پیش رفت، لرنرز کی اوپینین، بہتری کے تجاویز شامل ہوں تاکہ رہنمائی خدمات کو اپ ڈیٹ رکھا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کی مانیٹرنگ۔ انتظامیہ کو مشیر کے کام کا مسلسل جائزہ لینا ہوتا ہے تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اس کو فوری اصلاحات اور مہارتوں پر متعارف کروا سکے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ایسے میں انتظامی چیلنجز کیا کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ نمبر 1، محدود بجٹ۔ اور اس کے لیے اگر ہم باقاعدہ طور پر بجٹ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مشیر کی کمی یا اس کے پاس اس طرح کی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم موجودہ افراد میں سے بہتر شخص کو مشیر کی پیشہ ورانہ تربیت دے دیتے ہیں، یا ہم مشیر کو مزید اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہو وہ پیشہ ورانہ تربیت کے لیے وسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ اور مشیر کے درمیان رابطے کا فقدان ہونا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ اپنے آپ کو اپروچیبل بنائے، حوصلہ افزائی کرے کہ مشیر کو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے یا وہ کہیں رہنمائی چاہ رہا ہے تو وہ آپ تک اپروچ کر سکے۔ رہنمائی خدمات کے بارے میں کم آگہی۔ بعض اوقات مشیر کو موجودہ اور ماڈرن لیٹسٹ انفارمیشن یا آگہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کو ایسے پروگرامز کے ذریعے سکھانا تاکہ
وہ زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کر سکے۔ عزیز طلباء، ہم نے یونٹ 8 میں دیکھا کہ رہنمائی اور مشاورت کی تنظیم سیکھنے والوں کی ذاتی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ ضروریات کو پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ رہنمائی کا مقصد ایک مربوط نظام فراہم کرنا ہے جو ہر فرد کی ترقی میں مددگار ثابت۔ مشیر کے تقرر سے لے کر رہنمائی پروگرام کی نگرانی تک ہر مرحلے پر کس طرح سے بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنمائی خدمات کا مؤثر انتظامی ڈھانچہ ادارے کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس سٹرکچر کے اندر شفافیت، اکاؤنٹیبلٹی، کوآپریشن ہونا ضروری ہے۔ انتظامیہ کو سیکھنے والوں کی ضروریات کی تشخیص اور وسائل کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ مشیر کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے باقاعدہ اقدامات کرنا ضروری ہے۔ ریکارڈ کی دیکھ بھال، رپورٹس کی تیاری اور پروگرام کی مانیٹرنگ رہنمائی کے اہم حصے ہیں۔ انتظامیہ اور مشیر کے درمیان ایک مضبوط رابطہ جو باہمی اعتماد پر منحصر ہو۔ انتظامیہ اور مشیر کے درمیان ایک مضبوط رابطہ اور باہمی اعتماد ہونا ضروری ہے تاکہ رہنمائی کے پروگرام کو کامیاب بنایا جا سکے۔ رہنمائی اور اس کے انتظامی پہلوؤں پر توجہ دینے سے تعلیم کو ہم بامقصد اور طلباء کے لیے زیادہ بامعنی بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یونٹ نمبر 8 کو پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر طاہرہ اسسٹنٹ پروفیسر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔